السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو کہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں، جنہوں نے وزارت اعلیٰ کا منصب پنجاب میں سنبھالتے ہی ایک اچھی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور انہوں نے بالخصوص لاہور اور اس کے گرد و نواح اور خاص طور پر پنجاب کے اندر انہوں نے جتنے ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہوں یا اس کے علاوہ اورنج ٹرین ہو یا دیگر منصوبے ہوں، اس پر جس طریقے سے عمل درآمد کروایا، کام کروایا، بروقت کام کروایا، اس کی نظیر اور مثال کہیں نہیں ملتی، اور چائنا اس کا بڑا معترف رہا ہے، اور چائنا نے یہ بات بارہا کی ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ آج وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے 3 دن ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے جو دورے ہیں اور جس طریقے سے وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، اسی کی ضرورت تھی کہ ملک کے اندر جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے، جس کا میں بارہا ذکر کرتا تھا کہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر زبوں حالی کا شکار ہے، اور ایک ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کی کمی دکھائی دیتی ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہو جو کہ زیر التوا اور جو التوا کا شکار جو منصوبے ہیں اس پر تیزی سے کام ہو۔ میٹرو اسٹیشن از ون آف دیم، یعنی جو آپ کے پشاور موڑ سے لے کر نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو میٹرو منصوبہ ہے وہ پچھلے 4 سال سے التوا کا شکار رہا، اور آج برہمی کا اظہار کیا وزیر کی جانب سے، اور ان کے ہمراہ احسن اقبال، مریم اورنگزیب جو کہ ترجمان ہیں پی ایم ایل این کی، اور دیگر رہنما ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے اس پہ بات کی اور اس پہ سخت برہمی کا اور تحقیقات کا آغاز شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 16 ارب روپے کا منصوبہ جسے 2018 میں مکمل ہونا تھا، وہ منصوبہ ابھی تک کیوں اتنے التوا کا شکار ہوا، اس کی محرکات جانیں گے ہم، اور اس پہ تحقیقات ہونی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے ہم کراچی کا دورہ وزیر اعظم کا، جس میں انہوں نے جو بہادر آباد ہے جو ایم کیو ایم کا دفتر ہے اس کا بھی دورہ کیا، جو ان کا مرکز ہے وہاں دورہ کیا، مزار قائد پر انہوں نے حاضری دی۔ اس کے علاوہ کراچی سرکولر ریلوے K4 اور اس کو ساتھ ساتھ سی پیک میں شامل کرنے کی جو بات ہوئی، یہ بھی بڑی ایک اہم پیش رفت ہے۔ دوسری جانب انہوں نے سائٹ کی سڑکوں کا خرچہ بھی وفاقی حکومت ادا کرے گی۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے بین الاقوامی سطح پہ بورس جانسن، یورپی یونین، اینتھونی بلنکن جو کہ وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے اس کے علاوہ چین، ترکی، سعودی عرب، UAE اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے مبارکباد دی ہے اور پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان تمام تر امور پر بات کریں گے، اور خاص طور پر بات کریں گے کہ پاکستان کو سپیڈی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کی ضرورت ہے، سپیڈی ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان میں جو دیگر التوا کے شکار منصوبے ہیں ان پر جلد از جلد کام ہو۔ اس کے علاوہ سی پیک سے جڑے ہوئے منصوبے، جس میں سکر حیدرآباد موٹر وے کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں، اور دیگر جو کنیکٹنگ جو موٹر وے کے ساتھ جو منصوبے ہیں اس پر بھی کام میں تیز رفتاری کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب جو فیز 2 میں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں سی پیک، جس میں اکنامک زونز پر تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، انڈسٹریل ایریا یا جس میں انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور فیز 2 جو ہے اس میں کتنا تیزی سے کام ہوگا اس پر ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلتے موجود ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ، سینئر سیاستدان ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بیماری کی حالت میں طبیعت ناساز ہونے کے باوجود ڈرپ انہیں لگی ہوئی تھی، لیکن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس یہ پہنچی، اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے قریب آئے اور ان کی طبیعت کا بھی پوچھا۔ بہت شکریہ آپ کا شاہدہ رحمانی صاحبہ، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں عظیم چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، کراچی کا دورہ مختصر دورہ، اور مختصر دورے میں بہت سارے محاذ کھولے انہوں نے اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ ڈسکس کیے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس دورے میں کراچی سرکولر اور K4 کا جو منصوبہ ہے اس پر تیزی سے کام، پھر 50% جو ہے وفاقی حکومت یہ سب کچھ کرے گی، تو اس پورے عمل کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، جو آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پرائم منسٹر اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بہترین ایڈمنسٹریٹو پاور رکھتے ہیں اور کرتے ہیں کام، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا جس دن انہوں نے اوتھ لیا سیکنڈ ڈے وہ تمام اپنے الائنس کے گھروں پہ گئے، ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر کل انہوں نے کراچی کا جو دورہ کیا، بانی پاکستان کی مزار پر جا کے فاتحہ کرنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بالکل، قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قائد ہیں، اور انہوں نے جا کر، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک کافی عرصے کے بعد جا کر شاید گئے تھے، لیکن مزار قائد پہ جو بھی سربراہ بنتا ہے وہ جاتا ہے، اپنے قائد کے مزار پہ حاضری دیتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ قرض
جو آپ نے امید رکھی تھی ہم وہ نہیں کر سکے، لیکن کوشش کریں گے خادم پاکستان. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے دیکھا کل جو طریقہ کار ہوتا ہے، سی ایم سندھ پوری کیبنٹ کے ساتھ ان کو ریسیو کرنے گئے پرائم منسٹر کو. اس کے بعد انہوں نے بہادر آباد کا دورہ کیا. ایم کیو ایم کی جو ہمارے الائنس ہیں ان کے جو بھی تحفظات تھے ان کو دور کیے اور ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی. سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا جو کے سی آر ہے، سرکل ریلوے، یعنی کراچی میں سب سے زیادہ ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے. گرین لائن منصوبہ جو 2013-14 میں شروع ہوا تھا وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، اور انہوں نے انکمپلیٹ منصوبے کو جا کے افتتاح کیا تھا، اپنے نام کی تختی لگائی تھی. نہ صرف اس کو مکمل کرنا بلکہ سرجانی سے لے کے جو ابھی جو ادھورا منصوبہ نمائش تک شروع کیا گیا تھا، پوری سڑکیں اطراف کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، زبوحالی کا تھی، وہاں مٹی دھول کا ایک لیکن اس حکومت نے وہ کام نہیں کیا. انہوں نے کل یقین دہانی کرائی. اور جو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، K4 منصوبہ ان کا 24 تک کمپلیٹ ہر صورت کر لیا جائے گا. تو سندھ حکومت کے لیے بھی، سندھ کے لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا خوش آئند ہے. اور پھر سی پیک کا وہ منصوبہ جسے ہمیں 2019-20 میں کمپلیٹ کر لینا چاہیے تھا اور ان پہ کام شروع کر دینا چاہیے تھا. اور سکھر سے حیدرآباد، اس وقت جب ہم پشاور سے یا اسلام آباد سے سفر کرتے ہیں تو سکھر تک کا سفر بہت آسانی تھا، جو کہ اس دور میں ہو چکا تھا. لیکن اب جو سکھر سے حیدرآباد تک کا وہ التوا کا شکار ہے، اس کو جو انہوں نے کہا یہ بھی بڑا خوش آئند ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر ہم سب مل کر جس مقصد کے لیے ایک نااہل حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اگر ہم مل کر اسی طریقے سے دن رات کام کریں گے، جب بھی اس ملک کو اس تباہی کے راستے سے یلو نکال لائن، سکیں. ریڈ لائن بسز وغیرہ کا بھی ایک ہندیہ دیا گیا ہے کہ اس پر بھی کام ہوگا. تو جو کراچی میں ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں یا بسز کی جس طریقے سے ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں کراچی میں بہت عرصہ رہا ہوں اور میں کراچی کو جانتا ہوں اور کراچی کو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے. لوگوں کا اپنے دفاتر تک پہنچنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے اور کافی حد تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو دورہ تھا، تو اس دورے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا وہ جو بیسک ایشو ہے، ٹرانسپورٹ کا جو ایشو ہے، ٹرانسپورٹیشن، تو اس میں خاطر خواہ بہتری آئے گی؟ دیکھیں کراچی کا بالکل آپ نے 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے، ٹرانسپورٹ کے سب سے بڑے مسئلے ہیں. اور ہم پچھلی حکومت کے ساتھ بار بار مذاکرات بھی اس پہ کر رہے تھے کہ ہمارا اورنج لائن منصوبہ جو کہ اورنگی ٹاؤن 5 نمبر سے بورڈ آفس کو گرین لائن سے ملاتا ہے، وہ تیار ہے. سندھ گورنمنٹ کا جو کام تھا انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا. وفاقی حکومت کو جو بسز پرووائڈ کرنی تھی، جو چیزیں پرووائڈ کرنی تھی انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ تیار منصوبہ جو ہے پینڈنگ کا شکار تھا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح کل پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے، ایک تو وہ منصوبہ فوری طور پہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے، دوسرا انہوں نے ریڈ لائن کا بھی کہا ہے تو وہ جو ہمیں شہر کے مختلف شارع فیصل وغیرہ سے ملائے گی، اس سے بھی بہت حد تک جو ہے ہمارے ٹریفک کے پرابلم سالو ہوں گے. اور پھر کے سی آر موسٹ امپورٹنٹ، انہوں نے تو کہا تھا جی ہم نے کے سی آر سرکولر ریلوے اسٹارٹ کر دیا ہے، لیکن وہ منصوبہ تھا جو ہماری مین لائن جا رہی ہے پشاور سے کراچی، اس کے اوپر جو اسٹیشن آتے تھے لانڈی، کورنگی، کینٹ اسٹیشن، اور ان کو اسٹارٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے یہ اسٹارٹ کر دیا. یہ اصل منصوبہ نہیں تھا. اصل یہ تھا کہ وہ جو پورا کراچی کو سرکولیٹ کرے، کراچی میں جائے گی سرکولر ریلوے، تو اس کو انہوں نے نہیں کیا تھا، نہ اس لائنوں پہ کام ہوا تھا. اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ بہت حد تک ہمارے ٹریفک کے مسائل حل. ٹھیک ہے، چوہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا اور ایک یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو حقائق، جو جن حقائق کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور ایک ہی پاکستان کا بدقسمتی سے پولیٹیکل کلچر بھی ہے، جو بھی رہنما منتخب ہوتا ہے یا قائد منتخب ہوتا ہے یا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو اس کا پہلا دورہ اپنے حلقہ ہوتا ہے، اپنا علاقہ ہوتا ہے. کل میاں شہباز شریف، جن کے بارے میں بار بار ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ جی صرف لاہور کی سیاست کریں گے، یہ صرف پنجاب کی سیاست کریں گے، انہوں نے پہلا ہی دورہ کراچی کا رکھا اور اس تاثر کو انہوں نے بالکل دور کیا. کیا یہ تاثر کو دور کرنے میں وہ کامیاب ہوئے؟ پاکستان مسلم لیگ کا صدر اگر مزار قائد پہ سب سے پہلے نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا اور کیوں کر جائے گا؟ ایک تو وہ مسلم لیگ کے صدر ہیں، دوسرا وہ پرائم منسٹر پاکستان بن چکے ہیں، تیسرا ان کے حلیفوں کی بڑی تعداد سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ اگلے 2-4 دن میں وہ بلوچستان بھی جائیں گے. سندھ کی حکومت کے ساتھ جو وفاق کے معاملات ایک طویل عرصے سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غیر محسوس طریقے سے نہ ہونے کے برابر تھے، بلکہ مخاصمت کی صورتحال تھی.
جو گورنر اور چیف منسٹر کے تعلقات تھے وہ روایتی تعلقات بھی نہیں تھے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو تھیں جن پہ گورنر صرف آئینی سربراہ کے طور پر بات کر سکتا ہے, وہ ایک سیاستدان کے طور پر اس پہ بات کر رہے تھے, مناسب نہیں تھا. پالیٹکس میں رواداری, تعلق, بھائی چارہ, کوآرڈینیشن, انڈرسٹینڈنگ, فلیکسیبلٹی, تحمل, برداشت, دوسرے کی بات کو پوری طرح سننے کا احساس, یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اور پھر جب آپ کا مقصد ایک ہو کہ ہم مل کر حکومت کریں گے تو پھر یقیناً ایک دوسرے کے لیے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. 60% ٹیکسز کراچی سے اکٹھے ہو کر آتے ہیں, اور کراچی میں پانی کی جتنی قلت ہے اتنی شاید کہیں بھی نہیں ہے. شاید دادو بدین میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہ تقریباً 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے, یہ تو 2-2.5 کروڑ کا ہے. اب بھی ہب کے پانی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کافی حد تک کراچی. مجھے یاد ہے جب 60s میں ہم کراچی رہتے تھے تو تب بھی پانی کا ایشو تھا. اب 2022 میں بھی پانی کا ایشو وہاں موجود ہے. تو کراچی کو اگر پانی نہیں دیا جائے گا تو کراچی کی زندگی تو مفلوج ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی ہمارے 60% سے زیادہ ہمارا ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی. انڈسٹری کے لیے پانی اکنامک ہب ہے ہمارا. انڈسٹری کے لیے پانی چاہیے, چلے وہ تو انڈسٹری کے لیے ہے. انسانوں کے لیے پانی نہیں ہے, جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے. تو جب انسان اور جانور اس سے محروم رہیں گے تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا. تو یہ کیا وجہ تھا عظیم چیچ صاحب کہ وفاق اور صوبے کے درمیان کراچی میں ہمیشہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال تھی؟ کہا گیا, کبھی کہا جی 200 ارب دے دیے, کبھی کہا جی 400 ارب ہم نے کراچی کو دے دیے. گراؤنڈ پر کچھ نظر نہیں آیا. وفاقی حکومت جو ہے وہ خود کو بری الذمہ قرار دے دیتی تھی, یہ تمام تر معاملات کو پس پشت ڈال دیتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ یہ سارا صوبائی حکومت نے کرنا ہے. دیکھیں, فگر فج کرنا ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. ہم بجٹ کے فگر فج کرتے تھے, یہاں سے اٹھا کے یہاں, یہاں سے اٹھا کے یہاں, اور کاغذوں میں کچھ اور. جو پولیٹیکلی ہم بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس بات کو کاغذوں پر بھی ہونا چاہیے اور اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے زبان کا جو استعمال کرتے ہیں اس کی بجائے اگر ہم فائل کا استعمال کریں تو لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہوگا تو یقیناً ایک اور بڑی پرابلم وہاں جو موجود ہے وہ سیور کی بھی ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایڈریس کیا جائے گا. کیونکہ جہاں آپ کھدائی کریں گے پانی کے پائپس کے لیے, اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر آپ سیور کے پائپ کے لیے بھی کھدائی کریں گے. بالکل بار بار سڑکیں نہیں کھودی جا سکتی, بالکل ہے, بار بار سڑکیں نہیں کھودی جا سکتی. کہیں اوور ہیڈ بنے گا, کہیں انڈر پاس بنے گا, یہ سب کچھ پھر ہوگا. جو دوسرا معاملہ ہے کراچی کا, عام سڑکوں پر اس قدر رش ہے. کراچی کی سڑکوں پر جو بسیں چل رہی ہیں ان کے دروازوں پر 10 لوگ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, اور چھتوں پر 20, 25, 30, 35 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. خطرناک ہے یہ انسانیت کے لیے ایک تذلیل. ایک چھوٹا سا شارٹ جو صاحب میں چاہتا ہوں, پھر میں شاہدہ صاحبہ کی طرف آؤں گا. یہ جو کہا جاتا تھا کہ ترقی جو ہے وہ سڑکوں سے نہیں ہوتی, ترقی بسوں سے نہیں ہوتی, ترقی میٹرو سے نہیں ہوتی, ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے سے ہوتی ہے. ایک عام آدمی کی زندگی کی صورتحال پر بھی تھوڑا سا ایک مختصر آپ کا جائزہ چاہوں گا, تجزیہ چاہوں گا. اور کیا واقعی کمیونیکیشن گیپ ختم کرنے سے, روڈ انفراسٹرکچر سے, ماس ٹرانزٹ کے منصوبوں سے ترقی نہیں ہوتی؟ اصل میں یہ جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں سمرائز کر دوں. اب سندھ کی, دریائے سندھ کی تاریخ کو پڑھے تو آبادیاں دریاؤں کے قریب ترین جگہوں پر ہوتی تھیں, دریاؤں کے کناروں پر آبادیاں شروع ہوتی تھیں, اور وہاں پر پھر روڈ دوسری چیز آتی تھی. لوگ جہاں کہیں سے بھی ہجرت کر کے آتے تھے, وہ جہاں پانی ہوتا تھا وہاں زندگی گزارتے تھے. آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جانتے ہیں جہاں پانی ہوگا وہاں جائیں گے, وہیں اپنا خیمہ, تمبو, گھر جو بھی آپ کریں وہ وہیں پہ لگائیں گے. پھر اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے روڈ چاہیے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہو سکتی. اور اگر پانی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, تو پھر ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, پھر آپ کے ذرائع جو ہیں آمد و رفت وہ موجود نہیں ہے, تو پھر انڈسٹری بھی نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے, پھر زراعت بھی نہیں ہو سکتی, پھر زراعت کی ہوئی جو ہے اس کو فروخت بھی نہیں منڈی میں لا کے کیا جا سکتا. یہ جو دیہات سے منڈی سے دیہات, دیہات سے شہر کی سڑک کا معاملہ ہے وہ اسی حوالے کے ساتھ ہے.
یہ شیرشاہ سوری کون تھا, اس کا کیا کارنامہ تھا, یہ کیوں ہمیں یاد ہے. یہ جی ٹی روڈ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے, یہ ریلوے اگر نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے. ہماری ریلوے کا نظام بسیدہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. چائنا کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر چکے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے, یہ مجھے بات پوری کر لینے دیجیے گا, سکر حیدرآباد کا جو معاملہ تھا موٹر وے کا, اس پر ہم نے اعتراضات اٹھا دیے تھے اور یہ کہا کہ کمپنی جو ہے اس نے کمیشن دیا اور فلاں منسٹر نے کمیشن لیا ہے اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. قرض پر وہ آپ کو بنا کے دے رہے تھے اور ان پر آپ کمیشن کے اور بدعنوانی کے الزامات لگا رہے تھے. کسی ایک چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکے اور وہ وزیر موصوف صرف گالیاں نکالنے کے لیے موجود تھے. کل رات بھی انہوں نے کافی خوبصورت زبان استعمال کی. اس کی وجہ سے چینی کمپنی نے کام بند کر دیا تھا, وہ واپس چلی گئی. بالکل. جب تک وہ آپ واپس نہیں ان کو بلائیں گے, اور واپس اب تب بلائیں گے جب آپ کے وہ درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنا ہوگا, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنا ہوگا. شاہدہ رحمانی صاحبہ, این ایف سی میں بڑا حصہ سندھ جو ہے اس کے پاس اپنا ریونیو, اتنا زیادہ ریونیو, جس طرح عظیم چودھری صاحب نے کہا ٹھٹھا بدین اور اس کے گرد و نواح جو کراچی کے گرد و نواح کے ایریاز ہیں, وہاں پہ تو چلے کچھ ایگریکلچر ہمیں نظر آتا ہے. کراچی میٹروپولیٹن سٹی اور کراچی خاص طور پر, وہاں پر تو کچھ سچ ایگریکلچر نہیں, ملیر کی مرچ کا ہی نام سنا ہے ہم نے, اور تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. انڈسٹریز ہیں, ملیں ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملات کو ایم کیو ایم, جو کہ آپ کے پرانے حریف ہیں, جو اب آپ کے خلیف ہوئے ہیں, آپ نے ایک فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, گورنرشپ میں بھی فلیکسیبلٹی دکھائی, حیدرآباد, کراچی اور اس کے لوکل باڈیز میں بھی آپ نے کافی فلیکسیبلٹی دکھائی. تو یہ اتنا سب کچھ کرنے کی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے جو ہے آپ نے یہ اتنی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, جبکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا سخت موقف رہا ہے پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم کے حوالے سے. دیکھیں اور تھوڑا سا یہ این ایف سی میں جو آپ کا بڑا حصہ ہے اس پہ بھی ذرا بات دیکھیں کیجیے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے ہم نے جو کچھ بھی کیا, اس وقت تمام سینئر پولیٹیکل پارٹیز نے, لیڈرشپ نے بیٹھ کے اس پاکستان کو اس بحران سے نکالنا تھا جو تباہی کی طرف جا رہا تھا. آپ نے دیکھا 3.5 سال میں تبدیلی کے نام پہ جو تباہی اس ملک میں مسلط ہوئی, اس کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کیا گیا. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ کراچی میں ہم نے اوور ہیڈ بریجز, انڈر بائی پاس, سڑکیں, روڈ سب بنا رہے تھے. جو ہمیں این ایف سی میں ملا, اول تو وہ رقم ملی نہیں, بار بار سی ایم سندھ نے, ہم نے فلور آف دی ہاؤس اس آواز کو ریز کیا کہ جو سندھ کا حق ہے این ایف سی ایوارڈ میں جو ہماری رقم بنتی ہے وہ دی جائے. وہ کہتے تھے جی ہم اپنے ایم این ایز کو جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وائلیٹ کرتے ہوئے 18th امینڈمنٹ کی کھلم کھلا وائلیشن کی. ایم این ایز کو اربوں روپے کے فنڈز دیے, لیکن جو سندھ حکومت کا رائٹ تھا وہ نہیں دیا. K4 منصوبہ کیوں تعطل کا شکار ہوا کہ آپ کو, ہم نے خود اس کو, سندھ حکومت نے انڈیپینڈنٹ اس کو اسٹارٹ کیا, کیونکہ وہاں پانی کا, جس طرح ابھی کہا میرے محترم نے کہ وہاں پہ جو پانی کی قلت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ منصوبہ. لیکن گورنمنٹ اگر وفاقی حکومت تعاون نہیں کرے گی سندھ کے ساتھ, چھوٹے صوبوں کے ساتھ اگر سوتیلا سلوک کرے گی تو کیسے ترقی ممکن ہے. اور یہی وجہ اربوں روپے آپ لوگوں کو ملے بقول میں نے ابھی عمران خان صاحب, وہ کہتے تھے کہ جی میں نے اربوں روپے دے دیے, 2-3 دوروں میں تو انہوں نے اربوں روپے کا اعلان کوئی کیا. سچ بولا ہو تو ان کی بات کا یقین, 1 کروڑ نوکریاں بھی دی ہوں گی, 50 لاکھ گھر بھی دیے ہوں گے, آئی ایم ایف میں بھی نہیں گئے ہوں گے, کشکول بھی توڑ دیا ہوگا, یہ سب تو ہم نے دیکھا ہے نا اس ملک میں. تو ان کی بات پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے سندھ حکومت کے ساتھ جو کیا, آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا, بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. حالانکہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اندر لچک رکھتا ہے. وہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب اسی طرح ووٹ لے کر آتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, سب سے پہلے رسپیکٹ ہے, اور پھر ملک کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا, اب ایڈمنسٹریٹرشپ ہو یا گورنرشپ, جو بھی ڈیمانڈ تھی, یا قانون سازی میں اگر ایم کیو ایم کے کچھ مطالبات ہیں تو ہم نے بیٹھ کے مانے اور اس پر عمل کیا, اور ان کو وہ ساری چیزیں ڈرافٹ کر کے آپ کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کی ترقی کے لیے, سندھ کی ترقی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے ہماری لیڈرشپ نے آج نہیں 2008 سے 13 تک کا ہمارا دور اٹھا کے دیکھ لیں
کہ جو ریکنسیلیشن کی پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کرائی، تمام پارلیمنٹیرینز کو ان کا حق دیا، کیونکہ ہر پارلیمنٹیرین عزت کے قابل ہے، قابل تعظیم ہے، اور اس کا کام کیونکہ وہ اپنے حلقے سے 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹ لے کے آتا ہے، تو وہ اس کی عزت کرنا پارلیمنٹیرینز یہ بڑا اہم نقطہ ہے. بالکل بالکل. آپ نے دیکھا ہمارے دور سب کو مینڈیٹ ملتا ہے، سب کو وہی عوام کا ہمیں مینڈیٹ. یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ دشمن ہے، یہ ہم اس کو پرسنل ذاتی دشمن سمجھے. ہمارے دور میں ہر ایم این اے کو، خواہ وہ ریزرو سیٹ پہ تھا، خواہ وہ مائنورٹیز سے تھا، خواہ وہ اس کو اسی طرح فنڈ ایکول ملا. اسی طرح ہر کام جو بھی فیسلٹیز ہوتی تھی ہر ایم این ایز کو وہیں آن دی فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا راجہ پرویز اشرف وہیں مسائل حل کرتے تھے. آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی میں روز آنا ہوں گا، پھر ہفتے میں 1 دفعہ کا ہوا ہے، لیکن سال میں بھی وہ بمشکل 1 دفعہ آتے تھے. کسی بھی پارلیمنٹیرین کے ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، ان کے اپنے اراکین ان سے ناراض ہوئے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے اندر لچک رکھنی چاہیے. اچھا ایک نقطہ اور میڈم، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. ایم کیو ایم کا یہ ایک موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے 14 ایم این ایز کا بدلہ لے لیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن اسمبلی تھے وہ وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا استحصال ہوا ہے. دوسری جانب ایک چھوٹی جماعت ہے جس کے کم ووٹ ہی تھے ڈیفینیٹلی، اس جماعت نے کم ووٹوں کے باوجود اپنے جو ان کے کنسرنز تھے اس کو ایڈریس کروایا اور اپنے مطالبات بھی انہوں نے منوائے. یہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے بیک وقت جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ بھر لیے، یعنی انہوں نے بدلہ بھی لے لیا. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے جو ہے یہ سب کچھ کر لیا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی نے مان لیے. تو پیپلز پارٹی کی جو فلیکسیبلٹی ہے، جو اس کا ایک پارلیمانی جو انداز ہے، جس طریقے سے لوگوں کو وہ انگیج کرتے ہیں، وہ تلخیاں پیدا نہیں کرتے ہیں، اس نرسری میں مزید آپ کہتی ہیں کہ اضافہ ہوگا اور کچھ لوگ اور بھی آئیں گے اس نرسری میں؟ دیکھیں میں نے آپ سے 2008 سے 13 تک کا جو دور آپ کے سامنے رکھا، اس میں یہی ساری ریکنسیلیشن، فلیکسیبلٹی، یہ تمام چیزیں ہیں اس دور کی. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یونانیمسلی 18th امینڈمنٹ کروائی. ایم کیو ایم کو ایکسیپٹ کرنا یہ آپ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. ایم کیو ایم اپنا سیاسی بیانیہ دے سکتی ہے کہ جو انہوں نے بدلہ لیا، لیکن اصل چیز یہ کہ اگر ہمارا بھی مقصد ہے کراچی کو ترقی دینا، ان کا بھی مقصد ہے کہ کراچی کو شہری علاقوں کو ترقی دیں. ہم تو خیر ڈفرینس نہیں رکھتے، شہری ہوں دیہی ہوں سب ایکول ہیں ہمارے لیے، سب کے مسائل ہمارے لیے اسی طرح ہیں. اور اگر وہ سیریس ہیں اور انہوں نے مسئلوں کو رکھا تو ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں. اور آپ یہ نہیں، ناٹ اونلی ایم کیو ایم، آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو جو بھی ہمارے ساتھ الائنس میں شامل ہوئے اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کو جاتا ہے. اور یہ جو ابھی اتنا بڑا انقلاب ہوا، ریولیشن ہوئی، اس کا بھی کریڈٹ ہم 27 فیبرس کو جو کراچی سے ریلی لے کے نکلے تھے عوامی لانگ مارچ اور کہا تھا کہ اس حکومت کو بدل کر جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہم کراچی گئے نہیں ہیں. جب تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی اسپیکر تو ریزائن کر چکے ہیں، اب ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ہے اور جو کہ سیٹرڈے کو لے ہونا تھا، اور ابھی انہوں نے پھر بھاگ گئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو طول دیا جائے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لیگل آئینی قانونی طریقے سے ان کو بھیج کے پھر ہم واپس کراچی جائیں گے. اچھا پھر ہمارے ریزگنیشن کا شاہدہ رحمانی صاحبہ کہتے ہیں ہم یہیں پہ ہیں، اور شاہدہ رحمانی صاحبہ تو کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہیں بھی تو بالکل ہی نہیں گئے. کچھ لوگ پارلیمنٹیرین چلے گئے ہیں، میرا رابطہ ہوا تھا، ہمارے شو میں بھی بلانا چاہ رہا تھا، لیکن شاہدہ رحمانی صاحبہ یہاں موجود رہی ہیں. یہ بتائیے گا چوہے صاحب، کل والا سوال، اب یہ نہ بولیے کہ شرارت کرنے جا رہا ہوں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو استعفے ہیں یہ استعفے ہیں کہاں؟ وہ مطلب اس کی ہم تلاش میں ہیں، یہ کہاں ہیں، کس کمرے میں ہیں، کس لاکر میں ہیں؟ کیونکہ یہ استعفے منظر عام پہ نہیں آ رہے. کچھ اطلاعات ایسی موصول ہو رہی ہیں کہ بہت سارے اراکین ایسی اسمبلی جنہوں نے ابھی تک استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے. کل سکرات اور بکرات 2 وزیر سابق حکومت کے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ استعفوں کے معاملے میں تاخیر نہ کی جائے. بھائی تاخیر میں تب کروں جب آپ استعفیٰ دیں. استعفیٰ دینے کے لیے آرٹیکل 64 کو پڑھ لیا جائے. بالکل، میں نے کل آپ نے اس کا ذکر کیا تھا. اور اس میں ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ اسپیکر کو دینا ہے، عامر کیانی کو نہیں دینا، عامر ڈوگر کو نہیں دینا، صاحب کو نہیں دینا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹائپڈ استعفیٰ جو ہے وہ دیا تھا. ہاتھ سے لکھے، ڈپٹی اسپیکر آپ کا بیٹھا ہے، اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے دن بڑھا لیے ہیں، آپ اسے کہیں وہ سائن کر دے تو ختم ہو جائے گی. اچھا یہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کے زمرے میں آتا ہے؟ تو اور کیا ہے، ایک اجلاس آپ نے کال کیا ہے، آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، آپ نے اس کی ڈیٹ آگے کر دی ہے، اب 22 تک لے گئے.
اچھا پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے؟ تو جی پنجاب میں بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو یہاں وہ کرنا چاہ رہے تھے. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی جو بات کرتے تھے, آئین کی بالادستی کی بات یہ کرتے تھے, تقریر کی حد تک بہت خوبصورت لگتی. یہ جب عمل کرنا پڑے اور خود آپ ذمہ دار ہو اور آپ کو عمل کرنا پڑے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ رولز بھی نہ ہوتے, یہ کانسٹیٹیوشن بھی نہ ہوتا تو میں آزاد ہوتا, میں بادشاہ ہونا چاہیے تھا تاکہ میں اس سے ساری چیز سے پرے رہتا. ایک بات آپ کو سامنے کہنے لگا ہوں, یہ میری بہن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہے. پیپلز پارٹی 2028 کو ٹارگٹ کر کے اپنی پالیٹکس کو لے کے چلی ہوئی ہے. اب جب ان کے ساتھ گفتگو کریں میں اور آپ دونوں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 23 جو ہے یہ تو انہوں نے گزار دینا ہے اور ٹارگٹ ان کا 28 ہے, اور 28 کے لیے جو جو چیزیں اس وقت تک انہوں نے ہموار کرنی ہیں اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. اب وہاں ایک آئینی طریقے سے, ایک پولیٹیکل طریقے سے, ایک جو struggle سیاسی طریقہ کے سٹرگل ہے, کرنا چاہیے, ہر پارٹی کو کرنا چاہیے. struggle ہے. اچھا یہ جو ہم اخلاقیات کا بھاشن بھی دیتے ہیں, اخلاقیات کی باتیں بھی کرتے ہیں گالی تقاریر نکال میں, کے, گالی نکال کے, نہیں تقاریر میں بات کر رہا ہوں نا, تقاریر میں گالی پہلے نکال نہیں, میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بیانیے کی بات کر رہا ہوں جو ووٹ کے حصول کے لیے بیانیہ تیار ہو رہا تھا. ظفر اللہ جمالی صاحب نے ریزائن کیا, کافی ہمارے اس طرح کے پریسیڈنٹ سیٹ ہے, جنیجر صاحب کا ذکر بھی آتا ہے بار بار, بہت سارے اور بھی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ اخلاقی اقدار, سیاسی اقدار, مورل گراؤنڈ پر موریلٹی کی بات کی جاتی تھی. تو یہ موریلٹی ہے, از دس موریلٹی کہ آپ مطلب ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کریں؟ پنجاب اسمبلی میں بھی یہی ہو رہا ہے, قومی اسمبلی میں بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے اکثریت کی آواز, یس, اکثریت کی رائے. آپ کے ساتھ اکثریت تھی, آپ پرائم منسٹر بن گئے, آپ کے حلیف آپ کو چھوڑ گئے, آپ اقلیت میں تبدیل ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو چاہیے تھا جہاں اقلیت بیٹھی ہوئی تھی وہاں آپ چلے جاتے اور ان کو اکثریت کی جگہ دے دیتے. میں اقلیت کے لفظ کو بدل دیتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس اکثریت نہیں تھی, اقلیت دوسرے معنوں میں لے لیا جاتا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قانونی منشگافیوں کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول دے کے اداروں کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے پاکستان میں آئینی کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی. اب آپ پوچھتے ہیں آدھی رات کو عدالت کیوں لگائی گئی؟ آپ آدھی رات کو آئین توڑنے کی بات کر رہے ہو تو کیا پاکستان کی عدلیہ جس نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے, آپ نے تو قسم اٹھائی تھی آئین کے تحت کام کریں گے, ان کا آئین وہ حلف یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا تحفظ کریں گے. اگر فوج پاکستان کی سرحدوں کی تحفظ نہیں کرے گی تو رینجر تو پولیس کرے گی, اگر عدالت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ تو عدالت پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے اگر آگے بیٹھ گئی تو کوئی انہونی بات نہیں ہوئی. میں ایسے ہی اب ذکر کرنے لگا ہوں, 70 کی دہائی میں چودھری ظہور اللہ صاحب کے پنجاب ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب تک کے تمام مقدمات اور آئندہ درج ہونے والے تمام مقدمات میں ان کی ضمانت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ آنے والے مقدمات جو بھی ہوں ان کی بھی ضمانت لے لی جائے, تو یہ عدالت کے اختیارات کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو وہ بھی عدالت میں جا کے. اچھا عدالتوں کے معاملات پہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ اس پہ ایک اسے کنٹروورشل بنانا, یہ تمام معاملات تو ہم نے دیکھا ہے, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آئین کی بالادستی کی جنگ لڑتے رہے ہیں اور پی ٹی آئی ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بھی. لیکن صاحب میرا سوال یہ ہے, سینٹ کے اندر میجارٹی ہونے کے باوجود ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, اس کے بعد پھر ہارس ٹریڈنگ کی بھی باتیں ہوتی ہیں, سارا کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اس وقت سب جائز تھا اور سب کی ایک پراسرار خاموشی نظر آئی. آج جس کا ذکر آپ نے کیا کہ میجارٹی لوز ہونے کے باوجود, مائنورٹی میں بدل جانے کے باوجود آپ کے الائز آپ سے دور جا چکے, اس کے باوجود یہ غیر آئینی کیسے ہوا, یہ مینوپولیشن کیسے ہوئی, یہ انٹروین کیسے ہو گیا؟ دیکھیں آپ ان نیچرل چیزیں جو کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. آپ وہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں, آپ وہ جوڑ توڑ کریں, آپ کچھ بھی کریں, میں اتنے میں ہی ختم کرتا ہوں. جب آپ ان نیچرل کوئی کام کریں گے تو قانون فطرت اس کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے, اور قانون فطرت کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. قانون فطرت یہ ہے, اور یہاں پرٹیکولرلی یہ ہے کہ اکثریت جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں اس کے نام پر ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ چیئرمین سینٹ استعفیٰ دے اور گھر چلے جائیں.
یہ تو آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کریں. تو ہائی مورل گراؤنڈ کی تقریر کی گئی نا رات بھی. اگر آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی تقریر کریں گے تو پھر آپ کو ایسا سننا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے اپنے گھر تو پھر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تیار ہوں. پھر آپ جو پنجاب میں ہو رہا ہے یہ نہ کریں. پنجاب میں لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آج آپ انٹر کورٹ اپیل میں ہاں چلیں ڈبل بینچ کے لیے آپ جا رہے ہیں. آپ چلیں دیکھتے ہیں وہاں کیا فیصلہ ہو جائے گا. شام تک نہیں ہوگا, کل تک ہو جائے گا. لیکن آپ ڈپٹی اسپیکر, اچھا وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے متنازع ہو گئے ہیں. جی, اور یہاں ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ وہ متنازع آ نہیں کے ہے. چیئر پرسن کو اٹھاتے ہیں اور آ کے تاریخ اعلان کر دیتے ہیں. اور جب فلور دے دیا گیا ہوا ہے, یہ رولز ہیں کہ جب آپ نے کسی مقرر کے لیے فلور دے دیا ہے, بھلے وہ کوئی ہو, تو پھر آپ اس سے فلور نہیں چھین سکتے, فلو نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اور ڈپٹی اسپیکر جو محافظ ہے, کسٹوڈین ہے, اس نے فلور چھینا اور اعلان کیا اور چھٹی لے کے چلے گئے اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کر لیا. پنجاب میں یہ ہوا تو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی, یہاں یہ کرے تو آئینی. نہیں بھائی, ایسے نہیں چلتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, چیلنجز انبار ہے. کنسنسس کی بھی بات ہو رہی ہے. ایک کنسنسس تو ہمیں نظر آیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. میاں شہباز شریف صاحب جب منتخب ہوتے ہیں وزیر اعظم تو وہ ون بائی ون آ کر سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, کھڑے ہو کر ان کے پاس آتے ہیں. اچھا جسچر نظر آیا. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب کا کل ایک نجی ٹی وی پہ انٹرویو میں انہوں نے جو باتیں کی, کمال کی باتیں کی. انہوں نے کہا 3 سال سے ہم اس اسٹرگل میں لگے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے تعلقات کا ذکر بھی کیا, جس میں انہوں نے بھوتانی صاحب کی فیملی کا ذکر کیا, بگٹی صاحب لوگوں کا ذکر کیا, یہ تمام ان کا انہوں نے ذکر کیا. آنے والے دنوں میں کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کا معاملہ آنا ہے, ڈیفینیٹلی آنا ہے, کہ نون لیگ کے پاس اس وقت اقتدار ہے, آپ لوگ بھی اس اقتدار میں ان کے ساتھ شریک ہیں. تو کیا آنے والے دنوں میں جب آپ لوگ, وہ کہتے ہیں نا کاروبار میں جو ہے نفع اور نقصان اگر نہ ہو تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے, اگر نفع اور نقصان میں دونوں شراکت دار ہوتے ہیں, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو اتنا ہی سپورٹ کرے گی, وفاق کو اتنا ہی سپورٹ کرے گی جتنا سپورٹ وہ اب کر رہی ہے, یا ڈیفینیٹلی اپنے نظریات ہیں, آپ نے خود الیکشن لڑنا ہے. ماہرین یہ سمجھتے ہیں, کچھ ناقدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور یہ جماعتیں آج جو متفق ہو کر اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں گی تو آنے والے دنوں میں دیگر کسی پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں. اگر یہ دوبارہ سے تتر بتر ہو گئے تو پھر بینیفیشری اور سامنے آ جائیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو بچانا اور اس کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا, اور یہی وجہ تھی کہ تمام تر اختلافات کو بھلا کر, آپ نے کل جس طرح بھی اپنے ذکر کیا کہ کل جو ایک نجی چینل پہ صدر صاحب نے اپنا انٹرویو دیا اور وہ تمام باتوں کو انہوں نے کھول کے بتایا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم استعفیٰ دیں گے, لاسٹ ایئر کی بات ہے, لاسٹ ایئر مارچ کی, تو جب ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے تھے اور ہمارا یہی تھا کہ ہم ان ہاؤس چینج لائیں گے, آئینی اور طریقے سے لائیں, اور ہمارا جو موقف تھا وہ اس پر ہم قائم رہے. آپ لوگوں کو اس ٹائم سے کہیں سے باہر سے ڈکٹیٹ ہو رہے تھے؟ نہیں, ہمیں کہیں باہر سے ڈکٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی 8 تاریخ کو یہ مراسلہ آتا ہے, تو یہ تو آپ 2 سال پہلے کی بات ہے. میں نے تو کہا کہ ان کا سارا بیانیہ جھوٹ پر ہے, یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ وہ سچ کا گمان ہوتا ہے. یہ تو عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا, اور لوگوں کو اسی سراب کے اندر وہ لے کے آئے جو 2014 میں دھرنے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نوکریاں دیں گے. ارے مہنگائی کر کے کوئی ملک چلایا جاتا ہے؟ وہ تو ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے. آپ نے دیکھا فلاحی ریاست کیسے بنی اس ملک میں, تاریخ کی بدترین سطح پہ مہنگائی آئی, لوگوں کی چیخیں نکلیں, سونامیاں, یہ سب الگ. لیکن پیپلز پارٹی کی جو جد و جہد رہی ہمیشہ آئین کی حفاظت کے لیے رہی, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے رہی, اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنے کے لیے رہی. اور ہم نے کہا کہ آزادانہ طریقے سے ادارے اپنے اپنے ڈومین کے میں کام کریں, پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو, آئین کی بالادستی ہو, جمہوریت جو ہے اس ملک میں ڈیریل نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ 2008 سے آج تک ہم نے جمہوریت کو ڈیریل بننے میں کبھی کسی سازش کا حصہ نہیں بنے. اور جو ہمارا موقف تھا, پی ڈی ایم کے بھی موقف کو شکست دی, اور جب ہمیں ایک طرف نکال دیا گیا, ہم نے اپنی جدوجہد پیچھے نہیں کی. پیپلز پارٹی نے تنہا اپنا لانگ مارچ کیا, اور لانگ مارچ وہ آج اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم نے اس بدترین حکومت کو گھر بھیجا. تو یہ پیپلز پارٹی کی جو سیاسی جدوجہد ہے, جو جمہوری جدوجہد ہے, یہ آج بلاول صاحب نے بھی کہا بھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہی بات انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد بھی یہی بات ہوئی یہ تھی. بی بی کا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ایونٹ. اور چیئرمین صاحب اس کو بار بار جو ہے نہ صرف کوٹ کرتے ہیں, اپنے ٹویٹ میں کرتے ہیں, اور جیسی کوئی کامیابی ہوتی ہے وہ اس کو کرتے ہیں, کیونکہ یہی ایک بہترین
طریقہ ہے, بجائے اس کے ہم کسی کو گالی گلوچ کریں. آپ کو جو آئین قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ اس کے اندر رہ کر کام کریں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے اپنے لیے راستے بنائیں, قانون کو اپنے لیے تابع کریں, اور قانون جہاں آپ کے راستے میں آئے آپ اس کو وائلیٹ کر دیں, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اسمبلی کے ساتھ جو ہوا, اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی ایک ڈپٹی اسپیکر جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن ہے, اور جس کو ہفتے کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہونا تھا, اس پہ الیکشن ہونا تھا, آج انہوں نے پھر اس کو جو ہے اجلاس کو طول دیا. اور اس دن جو جس طرح سے بتایا کہ اجلاس چل رہا تھا, فلور دے دیا جا چکا تھا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو, اور وہ آئے اور انہوں نے اس سب چیزوں کو سبتاز کیا. تو اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے آپ نے سمجھا ہے کہ میں بادشاہ سلامت ہوں, جیسا میں کہوں گا ایسا ہوگا. یہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, جو اکثریت کہتی ہے اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. عظیم چودھری صاحب, گفتگو کو سمیٹنا اب آپ نے, یہ بتائیے کوئی آئینی راستہ ہے ڈپٹی اسپیکر کے اس عمل پہ جو انہوں نے کیا ہے, کیا کوئی آئینی راستہ ہے اسے چیلنج کرنے کا, کہ پھر ہم دوبارہ سے عدلیہ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, رجوع کرنا پڑے گا؟ یہ پارلیمنٹیرین اپنے معاملات کو اسی کانسٹیٹیوشن کے انڈر طے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر پروروگ کیا جاتا تو پھر معاملہ ہوتا کہ دوبارہ اجلاس بلا لیا جائے. پروروگ نہیں ہوا ہوا, ایڈجرن ہوا ہوا ہے. ایڈجرن کرنے کا اختیار ان کے پاس موجود ہے, اس کے لیے عدالت میں ہی جایا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہ پروسیجرل معاملہ 69 کے تحت آ جائے گا اور ایک لمبی بحث چلے گی. پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور ہم ان کو بڑھائیں گے, اور نہیں بڑھے گا تو پیدا کریں گے اور پھر بڑھائیں گے. میں ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں, پلیز چودھری صاحب, کہ یہ جو ابھی آپ مختلف شخصیات کا اور ملکوں کا حوالہ دے رہے تھے, تنہائی میں زندہ نہیں رہا جا سکتا. بالکل. اور بین الاقوامی سطح پر آپ کو تجارت بھی کرنی ہے, آپ کو اپنی معیشت کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنے سیاسی استحکام کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ خوشگوار بہتر تعلقات بھی رکھتے ہیں. صحیح. اور آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سہولت بھی چاہیے ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں آپ بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہولت دیتے ہیں. وہ ممالک جن کے ساتھ ماضی میں ہمارے بہت خوشگوار تعلقات رہے, اتار چڑھاؤ تعلقات کا ایک حصہ ہے, لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے ٹھیک ہے کہ ہم ایسی آئسولیشن میں نہ چلے جائیں کہ جہاں مشکل وقت میں ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب. شاہدہ رحمانی صاحب, آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ پاکستان کو فوری اسپیڈی ٹرائل کی ضرورت ہے, پاکستان کو فوری طور پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی معاشی مشکلات, معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ایک طرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, دوسری جانب فارن ریزرو کا ہمارا ایشو ہے, تیسری جانب آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ہے, اور پھر دوسری جانب جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے, اس کو خوشحال کرنے کے لیے انفلیشن کو کنٹرول کرنا, جو کہ اس وقت شرح بہت زیادہ ہے, اسے کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور کم وقت ہے, مقابلہ سخت ہے. تمام جماعتیں ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں, کنسنسس کا ماحول ہے, اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں, ایک پارلیمانی انداز ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک پارلیمانی سوچ ہمیں نظر آ رہی ہے. یہی تمام جماعتوں کو چاہیے کہ جب ملک کے مفاد کی بات کرنی ہو, جب عوام کی مسائل کی بات کرنی ہو, تو پھر اپنے نظریات, اپنی آئیڈیالوجی کو ایک سائڈ پر رکھ کر بالائے طاق رکھ کے سب کو عوامی مفادات کا سوچنا ہے کہ جس عوام نے مینڈیٹ دے کے ان پارلیمنٹیرینز کو اسمبلی میں بھیجا ہے, تو ان کا جو ووٹ کا احترام ہے وہ ضروری ہے, اور احترام اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے مسائل کو دور کیا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. رمضان پاکستان, رمضان